حضرت مریم علیہ السلام کی درد بھری کہانی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک خاتون تھی جو بڑی نیک اور زاہدہ تھی۔ اس کا نام حنا تھا اور اس کے شوہر کا نام عمران بن لاشان تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حنا کے ایک بیٹی تھی جس کا نام عاشیہ تھا۔ اس کی پیدائش کے بہت سال بعد حنا حاملہ ہوئی۔ تب اس نے بیت المقدس میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوئی اور اس نے وہاں پر ایک نظر مانی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 35 اور 36 میں فرماتا ہے، جب عمران کی بیوی حنا نے کہا، اے پروردگار، جو بچہ میرے حمل میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تم میری طرف سے قبول فرما، اور تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے یہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی، پروردگار، میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے نذر مانتے تھے، جو بڑے ہو کر وہاں کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ اس وقت لڑکی کو نذر خدا نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس کا دستور نہیں تھا۔ حضرت مریم کی عمر جب 7 برس کی ہوئی تو ان کی والدہ انہیں بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں اور ان سے کہا، اے نبی اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے نذر مانی تھی، اگر میرے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں دوں گی، مگر میری لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم ہے اور اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے سب خادموں کو بلایا اور کہا، یہ بچی آج سے یہیں پر رہے گی اور اس کی پرورش کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ ہر کوئی خادم حضرت مریم کی پرورش کی ذمہ داری لینے کو تیار تھا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ ذمہ داری ہمیں ملے۔ اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا اور وہ خوشی خوشی حضرت مریم کی پرورش کرنے لگے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک حجرہ بنوایا جس میں حضرت مریم کے سوا کوئی بھی غیر شخص کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مریم اس میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتیں اور جب وقت ملتا تو بیت المقدس کے کام میں ہاتھ بٹاتی۔ آہستہ آہستہ ان کی لائقی، عمدہ صفات و کرامات کا بھی لوگوں میں ذکر ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 42 اور 43 میں فرماتا ہے، جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں عجیب و غریب پھل، میوے اور طرح طرح کی نعمتیں دیکھتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم سے پوچھا، اے مریم، یہ پھل اور میوے کہاں سے آئے ہیں؟ تب مریم نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ جب حضرت مریم جوان ہو گئیں تب اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 45 میں فرماتا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں بابرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت 12 میں فرماتا ہے، عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور فرما برداروں میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ جب مریم اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل میں آیا۔ مریم بولی، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں
پاکیزہ لڑکا بخشو۔ مریم نے کہا، میرے یہاں لڑکا کیوں کر ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا، یہ مجھے آسان ہے اور میں اسی طرح سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 47 اور 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مریم نے کہا، پروردگار، میرے یہاں بچہ کیوں کر پیدا ہوگا، کیونکہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا، پڑھنا، دانائی، تورات اور انجیل سکھائے گا، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہے کہ عیسیٰ بچپن میں لوگوں کے لیے باعث سعادت اور رحمت ہوں گے، اور ان کے لیے دعا کریں گے اور لوگوں سے اللہ کی عبادت کرائیں گے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کی طرف پھونک ماری اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بات بنی اسرائیل کے لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہے، تو جن لوگوں کا حضرت زکریا کے یہاں آنا جانا تھا انہوں نے آپ کے یہاں جانا بند کر دیا۔ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ وہ جب تنہا ہوتی ہیں تو وہ بچہ ان سے باتیں کرتا ہے، اور جب کوئی ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ خدا کی تسبیح کیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت مریم لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر لوگوں سے چھپ کر رہنے لگیں، اور وہ ایک دور دراز جنگل کی طرف چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، مریم کے درد ذہ ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں، کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے پاس آ کر فرشتے نے کہا، مریم غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پاس ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مریم، کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلاؤ اور اس سے تازہ تازہ کھجور جھڑیں گی، تو انہیں کھاؤ اور چشمے سے پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا، میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ جب آپ کو مخصوص حالت و تکلیف شروع ہوئی تو آپ مجبور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ کوئی مدد کو آئے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایک خاتون کو وہاں پر بھیجا، جس کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر حضرت مریم اس بچے کو اٹھا کر اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگے، مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اعتبار تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر مریم نے کہا، اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو اس بچے سے معلوم کرو جو میری گود میں ہے۔ لوگ کہنے لگے، مریم، یہ دودھ پیتا بچہ ہم سے کیوں کر بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 30 سے 34 میں فرماتا ہے، بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے، کیونکہ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے، مریم کو یاد کرو، جنہوں نے اپنی عظمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ جب لوگوں نے معصوم بچے کی زبان سے یہ کلمات سنے تو حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے، اے مریم، تو پاک دامن ہے، تو سچی ہے،
تیرا اللہ سچا ہے اور ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم نے بہت بڑی بھول کی ہے، تجھے ہم نے غلط سمجھا، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی، ہم خطاوار ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی اور ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن کریم میں بھی نزول فرمائی۔